بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین عوام بہت مایوس ہے. یقین کریں نیچے آ کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لٹ گئے, مر گئے, اب تو ہمارا دل نہیں کرتا آپ کا چینل دیکھنے کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا گلہ بجا ہے. لیکن کیا آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے؟ ایک منصوبہ بندی ہے جو انسان کرتا ہے, اور ایک پلاننگ ہوا ہے جو اللہ کرتا ہے, اور ہوتا پھر وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. اسٹرالوجر ہیں, نیومرولوجسٹ ہیں, علم العداد کے ماہر ہیں, ترکش کافی ریڈر ہیں, اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں. آج میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ یا آفریدی صاحب معزز چیف جسٹس, ان کے نام کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ اگلے وہ چیف جسٹس ہوں گے. تو کیا لگ رہا ہے اب یہ جو وہ باتیں چل رہی تھی کہ اب موت ہے, اب اڈیالہ جیل میں قبر کی کھدائی نظر آ رہی ہے, اڈیالہ کی ہر طرف وردی وردی ہے, اور کیا یہ تو نہیں ہونا کہ اب خان صاحب جیل میں ہی ساری زندگی گزار دیں اور پھانسی میں لگ جائے, اور عوام جو ہے نا وہ بس جو باقی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ بس کہ اب ہم ابھی احتجاج کریں گے, ابھی سڑکیں بلاک کریں گے, ابھی خان صاحب کو رہائی دیں گے, مڑکے مارے, اور ہم خان جو ہے ان کا لیڈر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, بانی چیئرمین, وہ جیل میں ہی نعوذ اللہ استغفر اللہ, آگے کچھ نہیں کہتا. ڈاکٹر صاحب ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام نے واقعی جنرل بڑے مایوس ہیں, کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا رضوان صاحب, سب سے پہلے نا میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جاننے والی ذات بہترین اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے, اور ہر انسان کی اس نے لمٹس جو ہیں وہ مقرر کی ہوئی ہیں. ہم کچھ بھی کلیم کر لیں کہ جی یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے. ٹھیک, آپ ہی کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم ہم لوگ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم یہ اپنا جو اندازہ بیان کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ اول تو آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی, ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, اور دوسرا جو ہے اگر ہو جاتی ہے تو وہ بہت مشکلات کا شکار نظر آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے کھلے دل سے یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ والی چیز جو ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, وہ تو ہو گئی. اسی طرح کی ویڈیو آپ ہی کے ساتھ میں نے کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, کہ جب وہ تشریف لا رہے تھے میں نے کہا اول تو وہ تشریف لاتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو پھر جن اغراض اور مقاصد کو لے کے وہ آ رہے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ٹھیک, اچھا اب یہی بات ترمیم والی جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. اب ہم اگر ریفر کرتے ہیں نا اس چیز کو قرآن پاک سے, تو آپ یہ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر, میں مختصراً ہنٹ ایک دے دیتا ہوں, جن لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے سورہ بقرہ کا, بنی اسرائیل میں جو بندہ ایک قتل ہو جاتا ہے, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پورا ایک سلسلہ بتاتے ہیں کہ گائے والا سلسلہ جو ہے وہ کہ گائے چاہیے, پھر وہ رنگ کا پوچھتے ہیں, پھر وہ یہ کرتے ہیں, گھومتے گھماتے قاتل کا پتہ جو ہے وہ چل جاتا ہے. ٹھیک, اب جو چیز اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کروا رہا تھا نا. جو چیز اپیرنٹلی کئی دفعہ نظر آتی ہے وہ ویسی ہوتی نہیں ہے. دوسری دلیل قرآن پاک سے ہی میں آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ تفصیلاً ہے. 3 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا, مگر وہ سوال کر بیٹھتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھنا نہیں تھا, آپ نے پوچھ لیا. بہرحال پھر وہ اینڈ کے اوپر ریزننگ دیتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی اس کے اندر سوراخ اس وجہ سے کیا, وہ لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا, اور جو دیوار کی تعمیر کی وہ اس وجہ سے کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے, اولو العزم پیغمبر تھے, ان کو بھی یہ چیز اگر نہیں پتہ چل سکی تو ہم اور آپ جو ہیں ہم کیا جان سکتے ہیں. ہاں, ایسٹرالوجی جو ہے ایک میڈیم ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. اب دوسری بات آ جاتی ہے مایوسی کی. مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت کے
جو طریقہ کار ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قدرت جو ہے وہ معاملات کو کیسے لے کے چل رہی ہے. اب ہم ذائچے کی جب بات کرتے ہیں پاکستان کے ذائچے کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جو پلانٹ ہے مشتری جوپیٹر وہ 9 اکتوبر کو ریٹروگریڈیشن میں گیا ہے. اب جب ریٹروگریڈ وہ ہوا ہے اس کے بعد اس نے سیدھا بھی ہونا ہے. ریٹروگریڈیشن کے اندر ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں عدل انصاف سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں جن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر جس وقت اس نے سیدھا ہونا ہے اس نے اپنا آپ یا اس کے ذمہ اللہ رب العزت نے جو کام لگایا ہے وہ اس نے کرنا ہے. کروڑوں ڈیوائسز ہیں اللہ رب العزت کے پاس, کسی ڈیوائس کا محتاج بھی نہیں ہے وہ, مگر یہ جو ذائچہ ہے پلانیٹری سسٹم ہے یہ ان کروڑوں ڈیوائسز میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم دیکھ کے اندازہ لگا کے بیان کر دیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس وقت اب زحل جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈیشن سے سیدھا ہوگا. زحل عوام ہے, ٹھیک ہے جی, اور عوام کا جو پلانٹ ہے زحل اور مریخ جو طاقت سے ریلیٹڈ پلانٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی آپس میں نحس نظر جو ہے پاکستان کے ذائچے میں وہ قائم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ یورینس نیپچون پلوٹو تینوں جو ہیں, یورینس کی رائزنگ جو ہے وہ ایک اپنا معنی رکھتی ہے, پلوٹو جب رائز ہوتا ہے انقلابات آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیپچون جب نظر اس طرح کی نظرات قائم کر لیتا ہے تو بدگمانیاں, ایلیوژنز, غلط فہمیاں, سکینڈلز, یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے کھل کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہی ہے, ابھی تک آئی اسٹینڈ بائی دیٹ, کہ ٹھیک ہے اپیرنٹلی یہ چیز نہیں ہوئی ہے, مگر اس چیز کا چلنا, جس طرح کہتے ہیں نا شادی ہونا کوئی بڑا کام نہیں ہے, شادی کا چل جانا جو ہے وہ بڑا کام ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی قانون بننا یا پاس ہونا وہ کام نہیں رکھتا, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. میری جو کیلکولیشن ہے اس میں یہ ہے کہ زحل اپنا ری ایکشن جو ہے وہ دے گا, ٹھیک ہے. پورا ملک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جلسہ گاہ کی صورت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا. اب جو پولیٹیشنز ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں یا ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں نا راج کرے گی خلق خدا, جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. اب وہ والی چیز جو ہے نا وہ آپ کو نظر آنی شروع ہوگی. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے نا, دیکھیں جو ہے نا مارس, دیٹ ڈزنٹ اونلی ریلیٹ ود سیکورٹی کے ادارے یا طاقت کے ادارے, نہیں, مارس جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. پاکستان کے ذائچے میں یوتھ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے, اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو معاملات ہیں وہ یوتھ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پولیٹیشنز پاکستان کی پالیٹکس کو ٹیک اوور کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ آپ کو لیٹ 70s یا مڈ 70s یا ارلی 80s کے بچے بچیاں یا نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو ٹیک اپ کریں گے. اور اب یہ ٹائم آئے گا, آپ دیکھیے گا, آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے, اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ پولیٹیشنز کو انگلی سے پکڑ کے چلائیں گے کہ بھائی ادھر کو چلو, اب ادھر کو چلو, ٹھیک ہے. اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ ان کی بات کو فالو کریں. اس کے علاوہ یوتھ ہماری جو ہے وہ سسٹم کو بھی لے کے چلے گی, اس میں ادارے بھی آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ادارے ہمیشہ فائدے کے لیے ہوتے ہیں, پاکستان ہو دنیا ہو, تو یہ ادارے جو ہیں یہ اب ان اکارڈنس ود دا ول آف یوتھ بھی بہت حد تک جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جس سے ایک نئی شیپ جو ہے ہمارے ملک کی, ایک نئی صورت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آئے گی, اور دیٹ وڈ بی ویری پازیٹیو, بڑی پازیٹیو سائڈ پہ ہوگی انشاءاللہ. میں تو بالکل نا امید نہیں ہوں. علی بھائی عمران خان کا بتائیں, وہ جو خبریں چل رہی ہیں جی اڈیالہ جیل میں قبر کھدائی اور فلانا یہ وہ, کیا لگ رہا ہے خان صاحب یہ نہ ہو کہ ہم انہیں جیل میں رکھ کے بھول جائیں؟ اب 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 تاریخ جو اکتوبر کی ہے اس میں میجر پلانیٹری پوزیشنز جو ہیں وہ چینجز میں آئیں گی. 25 سے لے کے 30 تک کا جو ٹائم ہے وہ اس طرح کا ٹائم ہے کہ آپ بہت ساری چینجز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. چینج اوور رائٹ نہیں آیا کرتی, اٹ ٹیکس اے بٹ آف ٹائم, سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی شکل جو ہے وہ اختیار کرتی جاتی ہے. لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں جی ٹرک کی بتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے جو میڈیم ہے نا ذائچہ ایک میڈیم ہے, اس کے بغیر ہم تو محتاج ہیں نا, ہم تو نہیں جان سکتے.
کوئی سینہ گزٹ تو ہم چلا نہیں سکتے. ذائچے کو پڑھ کے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ بہتر پوزیشن سے آگے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, وہ اقبال کا شعر ہے, چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث میں, اگر آسانیاں ہو زندگی بیکار ہو جائے, یا کچھ اس طرح کا ہے. تو عمران خان کا معاملہ بھی اس طرح کا ہی ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئیں. یہ وہ والا کام ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ گریجولی, اور دوسرا ایک چیز جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 30-35% جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ممکن ہے کہ جبری طور پہ جلا وطن کر کے یہ افواہ اڑا دی جائے یا کہہ دیا جائے کہ یہ ڈر کے بھاگ گئے یا ڈیل کر کے بھاگ گئے. مگر 70% جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ زحل جو ہے اپنا کام کرے گا, عوام کا پریشر جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ یہ مہینہ گورنمنٹ کے لیے کروشل ہے. نومبر کا مہینہ جو ہے جو وہ کروشل ہے. اس میں چہرے تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے. تو اس میں جب وہ چینج آتی ہے تو پھر وہ کس کی بیس کے اوپر آتی ہے, وہ انٹرنلی بھی آ سکتی ہے, اور زیادہ تر چانسز ہیں کہ عوام جو ہے, اور وہ عمران خان جو ہیں وہ آپ کو اس مہینے میں, اگلے مہینے میں کہیں نہ کہیں اپنی پالیٹکس کو دوبارہ جوائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نظر آ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آئیں گے. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے پاس اختیار ہے ایشورنس کا. مگر یہ ہے کہ اس سال میں عمران خان آپ کو پالیٹکس میں دوبارہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگلے سال میں جب آپ نئے الیکشنز میں جاتے ہیں تو عمران خان اپنی پارٹی کو فلٹر کرنے کے بعد, ان کی پارٹی یاد رکھیے گا فلٹر آؤٹ ہو رہی ہے, جو بھی مولیسز ہے, جو بھی تلچھٹ ہے وہ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سال کے اینڈ تک پارٹی ان کی جو ہے وہ ری فارم ہو کے نئے سال میں الیکشنز میں بہت حد تک بہتر پوزیشن میں جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.